السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد نافعہ، کچھ فائدے مند باتیں۔ کیا ہیں فائدے مند باتیں؟ فائدے مند باتوں میں یہاں پر فوائد نافعہ کے تحت صاحب کتاب یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے ماضی مطلق کی بحث پڑھ لی۔ ماضی مطلق تو وہ ماضی ہوتا ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے، صرف اتنا ہی سمجھ میں آئے، ہونا یا کرنا یا نہ ہونا یا نہ کرنا منفی میں سمجھ میں آئے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کتنا زمانہ گزرا ہے، تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ زمانہ گزرا ہے، لگاتار کام کیا گیا ہے یا لگاتار کام نہیں کیا گیا ہے، آیا کہ گزرے ہوئے زمانے میں تمنا کی گئی ہے یا آرزو کی گئی ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ تو ماضی مطلق ہے، اس میں ان میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر بیٹا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کا ہونا یا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھ میں آتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ جو ہے نا وہ تھوڑا گزرا ہے، ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے۔ اگر تھوڑا زمانہ یہ معلوم ہو جائے اس سے کہ تھوڑا زمانہ گزرا ہے کام کیے ہوئے کو، تو بیٹا اسی کو ماضی قریب کہہ دیتے ہیں، اور جہاں پر یہ سمجھ میں آئے کہ زیادہ زمانہ گزر گیا ہے تو اسی کو ماضی بعید کہہ دیتے ہیں، اور جہاں پر گزرا ہوا زمانہ تو سمجھ میں آئے، ساتھ ساتھ گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا تو سمجھ میں آئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ میں آئے کہ یہ کام لگاتار ہوا ہے، یعنی استمرار لگاتار ہونا بھی سمجھ میں آئے اس سے، تو اسی کو بیٹا ماضی استمراری کہتے ہیں، ہے نا۔ اور اگر کسی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی تمنا معلوم ہو تو اسی کو ماضی تمنائی کہتے ہیں، اور کسی کام کے ہونے یا کرنے میں شک معلوم ہو گزرے ہوئے زمانے میں تو اسی کو بیٹا ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ میں اردو میں ایک ایک مثال دے دوں ہر ایک کی۔ مثال کے طور پر میں نے کہا اس نے مارا، اس نے مارا، اردو میں نے بول دیا، عربی میں ہم اسی کو کہیں گے ضربا، اس نے مارا۔ اب دیکھو یہاں پر گزرے ہوئے زمانے میں مارنا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھیا وہ جس وقت میں مارا وہ زمانہ بہت دور گزر گیا ہے یا ابھی قریب میں گزرا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اب ضربا، اس نے مارا، یہ بیٹا ماضی مطلق ہوگا، کیونکہ یہاں پر کچھ اور دوسری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، صرف اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں مارنا پایا گیا ہے۔ اب وہ زمانہ تھوڑا گزرا ہے یا زیادہ، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کو بیٹا ماضی مطلق کہیں گے۔ لہذا اردو میں اس نے مارا اور عربی میں ضربا۔ اور اردو میں اگر ہم یہ کہیں اس نے مارا ہے، جیسے ہم آپ سے ہی کہیں کہ یاسین نے پڑھا ہے، تو پڑھا ہے ابھی ہم نے بول دیا ہے، لگا دیا نا ہم نے اردو میں، تو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ پڑھنے کا کام جو ہوا ہے ابھی جلدی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو یہ اردو میں ہم نے مثال دے دی۔ اب اسی کے لیے اس نے پڑھا ہے، اس کے لیے ہم عربی بنائیں گے قد قرأ، قد قرأ، اس نے پڑھا ہے، تو قد لگا کر ماضی قریب بنا لیتے ہیں۔ ماضی مطلق ہی پر لفظ قد لگا دو بیٹا تو یہی ماضی قریب بن جاتا ہے، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف قد لگا دینا۔ جتنے صیغے آپ نے پڑھے ہیں ماضی مطلق کے 14 صیغے، 14 صیغوں پر آپ لفظ قد لگاتے چلے جائیں تو ان صیغوں کا معنی فعلا، اس نے کیا فعلا، ان دونوں نے کیا فعالو، ان سب نے کیا، اب وہیں پر قد لگا دیا، قد فعلا، تو اس کا معنی ہوا اس نے کیا ہے یا وہ کر چکا ہے۔ قد فعلا، وہ دونوں کر چکے ہیں یا ان دونوں نے کیا ہے، اب یہ ماضی قریب کا ترجمہ ہو جائے گا۔ ایسی بیٹا لفظ کانا لگا دیتے ہیں ماضی مطلق پر، کیا لگا دیتے ہیں؟ لفظ کانا۔
لفظ کانا لگا کر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اردو میں ہم بولتے ہیں نا اس نے پڑھا تھا، تو لفظ تھا جب ہم نے بول دیا نا، تو ہماری اس بولنے کے انداز سے لفظ تھا سے آپ نے کیا سمجھا کہ پڑھنے کا زمانہ تھوڑا زیادہ گزر گیا ہے نا، تو زیادہ گزر گیا تو گویا کہ پڑھنے کا زمانہ بعید ہو گیا. تو اب بیٹا اب اسی کو یہ اردو میں ہم نے مثال دی، اسی کی عربی ہم بنائیں تو یہ اردو میں جو ہم نے مثال دی یہی ماضی بعید ہے. اب عربی میں ہم اسی کی مثال بنائیں تو اس طریقے سے کہیں گے قد کان قرأ، تو اب مانا ہوگا اس نے پڑھا تھا، عربی بنے گی کان قرأ. کان قرأ، قرأ تسنیہ مت بناؤ، ابھی واحد غائب کا ہی صیغہ رہنے دو. کان قرأ تو مانا ہوگا اس نے پڑھا تھا، ہے نا. اچھا یہ کانا آ گیا، یہ ماضی بعید بن گیا، ماضی مطلق پر لفظ کانا داخل کر دو یہ ماضی بعید بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا کہ جیسے صیغے ماضی مطلق میں صیغے آپ نے بنائے، واحد غائب کا قرأ فعل، تثنیہ میں الف بڑھ گیا فعلا، جمع میں واو بڑھ گیا فعلو، ہے نا. جیسے صیغوں میں تبدیلی ہو رہی ہے نا، تو جب ماضی بعید بنانے کے لیے لفظ کانا لگائیں گے تو ان لفظ کانا میں بھی ویسی تبدیلی ہوگی جیسے کانا قرأ، اب کانا فعلا. ٹھیک ہے، اور تثنیہ کا صیغہ تھا فعلا الف کے ساتھ، تو کانا جب لگائیں گے تو کانا میں بھی الف لگائیں گے اور کہیں گے کانا فعلا، کانو فعلو. جو تبدیلیاں صیغوں میں ہوں گی وہی تبدیلیاں لفظ کانا میں ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے، اس سے ماضی بعید بن جائے گا. اور کبھی کبھی ہم نے بتایا تھا کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جاتی ہے، تمنا سمجھی جاتی ہے کہ آدمی نے یہ کام کرنے کی تمنا کی ہے، تو اسی کو بیٹا ماضی تمنائی کہتے ہیں. ماضی کا مطلب گزرا ہوا، تمنائی کا مطلب آرزو والا، تو اس کو ماضی تمنائی کہتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں نا کاش میں نے پڑھا ہوتا، کاش میں نے علم حاصل کیا ہو، کاش زید چلا گیا ہوتا. تو یہ دیکھو آرزو سمجھ میں آ رہی ہے نا اردو میں، یہی آرزو جو سمجھ میں آ رہی ہے نا ہمارے جملے میں یہی تمنا ہی کہلائے گا. اب عربی میں ہم کیسے کہیں گے کاش زید چلا گیا ہوتا، تو کاش کا معنی پیدا کرنے کے لیے بیٹا عربی میں لفظ لیتما لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ لیتما، لیتا کے ساتھ میں ما لگا کر، لیتا لام یہ تا، لیتا اور اس کے ساتھ میں میم جوڑ دیتے ہیں، میم اور الف، لیتما. تو اسی سے معنی پیدا ہو جاتا ہے کاش کا. ٹھیک ہے بیٹا، تو اب ہم ماضی تمنائی اگر بنانا چاہیں تو کیا لگائیں گے ماضی مطلق کے شروع میں؟ لیتما. اب ہم کہیں گے لیتما فعلا، لیتما فعلا، لیتما فعلو. لیتما میں تبدیلی نہیں ہوگی، یاد رکھنا. لیتما جیسے واحد غائب میں رہے گا ویسے ہی واحد متکلم میں رہے گا، ویسے ہی جمع غائب میں بھی رہے گا، سب میں یکساں رہے گا. جیسے کانا میں ہم نے بتایا نا کہ ماضی بعید بنانے کی صورت میں کانا میں تبدیلی ہو رہی تھی، صیغے جیسے بن رہے تھے ویسے ہی کانا، کانا، کانو یہ سب بنتا چلا جا رہا تھا نا. لیکن لیتما میں یہ نہیں رہے گا، لیتما لفظ ایسے ہی رہے گا. لیتما فعلا کاش وہ کرتا، لیتما فعلا کاش وہ دونوں کرتے، لیتما فعلو کاش وہ سب کرتے، لیتما فعلت کاش وہ ایک مؤنث کرتی، ہے نا. تو اب لیتما یہ ماضی تمنا ہی ہو گیا بیٹا، لیتما لگا کر ماضی مطلق ہی پر لگانا ہے لیتما. اور ہم نے بتایا تھا کہ ایک قسم ہوتی ہے ماضی کی وہ کہ جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے میں شک سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے نا. مثال کے طور پر میں اردو میں بولتا ہوں شاید زید ہم نے پڑھا ہوگا، شاید اختر نے کام کیا ہوگا، شاید ماہرہ دوڑی ہوگی. تو لفظ شاید بولتے ہیں نا، شاید لگاتے ہیں، تو شاید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید ہم اردو میں تبھی لگاتے ہیں نا جبکہ ہمیں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا یقین نہ ہو، شک سمجھا جا رہا ہو، تبھی لفظ شاید لگاتے ہیں نا.
تو اب شاید اس نے پڑھا ہوگا، اب ہمیں تو شک ہے اس کے پڑھنے میں، پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے. اگر یقین ہوتا تو ہم یہ نہیں کہتے نہیں بھائی اس نے پڑھا ہے، ہم تو یہ کرتے، اس نے پڑھا تھا یقین سے کہتے. لفظ شاید نہیں لگاتے اردو میں. شاید لگا رہے ہیں تو بیٹا اسی میں اس کا مطلب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے میں ہمیں شک ہے. اور جہاں پر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے میں شک ہو بیٹا، اسی کو ماضی احتمالی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماضی احتمالی. احتمال کا مطلب بھی بیٹا شک ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھا ہو سکتا ہے نہ پڑھا ہو، ہے نا. احتمال یہ ہوتا ہے. اب اسی کو ہم نے کہا شاید اس نے پڑھا ہوگا. اسی کی اگر ہم عربی بنائیں تو ہم کہیں گے، تو عربی بنانے کے لیے بیٹا ماضی مطلق پڑھا ہوگا، پڑھنے کی پہلے عربی لے آؤ. کیا؟ قرأ، اس نے پڑھا، یہ ماضی مطلق بن گیا، ہے نا. اب اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پر لفظ لعلما داخل کر دینا ہے. کیا؟ لعلما، لام عین لام، لعل، لام عین لام، لعل، اور اسی پر میم الف لگا دو، لعلما. ٹھیک ہے بیٹا. تو لعلما ماضی مطلق پر داخل کر دو، اسی سے ماضی احتمالی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ساری ماضی بنانے کے طریقے آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. فوائد نافعہ میں یہی ماضی کی ساری قسموں کو بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم کہیں گے لعلما قرأ، شاید اس نے پڑھا ہوگا. لعلما فعل، شاید کہ اس نے کیا ہوگا. لعلما فعل. اب دیکھو جیسے میں نے بتایا تھا نا، جیسے لیتما ہر صیغے میں ایسا ہی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ویسے لعلما بھی ہر صیغے میں ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تبدیلی صرف کانا میں ہو رہی تھی جب ماضی بعید بنا رہے تھے، تو کانا میں ویسی ہی تبدیلی ہو رہی تھی جیسے کہ دیگر تمام ماضی مطلق کے صیغوں میں تبدیلی ہو رہی تھی. کہ اگر واحد کا صیغہ ہے تو کانا، تثنیہ کا صیغہ ہے تو کانا فعلا، کانو فعلو. صرف تبدیلی کانا میں ہو رہی تھی، باقی ماضی احتمالی میں، ماضی تمنائی میں جو ہم لفظ لیتما اور لعلما لگاتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب بیٹا ترجمہ لگاتے ہیں. فوائد نافعہ، نفع بخش فائدے. ای ہما کے گفتہ شد بحث ماضی مطلق بود، یہ جو کچھ کہا گیا، یعنی ماقبل میں جتنی گردانیں اور جو کچھ بنانے کا طریقہ، مثبت، معروف، مجہول وغیرہ جو کچھ بحثیں گزری، تو فرماتے ہیں یہ سب کے سب ماضی مطلق کی بحث تھی. چوں خواہی کے ماضی قریب یا بعید یا استمراری وغیرہ بنا کنی، جب تم چاہو کہ ماضی قریب بناؤ یا ماضی بعید بناؤ یا ماضی استمراری بناؤ، ہے نا. ماضی قریب کا لفظ قریب سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نزدیکی کا زمانہ سمجھ میں آیا جس سے، تو وہ ماضی قریب. بعید سے، بعید کا معنی ہوتا ہے دور، اس کا مطلب یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آئے کہ زمانہ لمبا گزر گیا ہے. یا استمراری، استمرار کا معنی ہی ہوتا ہے بیٹا لگاتار. تو استمراری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کسی کام گزرے ہوئے زمانے میں کام کا لگاتار ہونا سمجھ میں آئے، ہے نا، وغیرہ. اور اس کے علاوہ جیسے ماضی احتمالی ہے، ماضی تمنائی ہے. جب یہ سب بنانا آپ چاہو، بنا کنی بنانا چاہو، کیا کرنا ہے بنانے کے لیے؟ فرماتے پس اگر لفظ قد بر ماضی مطلق داخل کنی ماضی قریب گردد. اگر آپ لفظ قد ماضی مطلق پر داخل کر دیں گے ماضی قریب ہو جائے گا. جیسے کہ قد ضربا، تو ضربا صرف تھا تو اس کا معنی تھا اس نے مارا، لیکن جب قد داخل کر دیا تو معنی ہوگا قد ضربا، اس نے وہ مار چکا یا اس نے مارا ہے نا. اب اسی کی تثنیہ بنا لو، جمع بنا لو، سارے صیغے قد ضرب، قد ضربا، قد ضربوا، قد ضربت، قد ضربتا، قد ضربنا، قد ضربت، ضرب. اب وہ سب آپ ماضی مطلق پر قد لگا کر آپ گردانے کر لینا. بہرحال گردان کرنے میں تھوڑی سی بیٹا مشق ضرور کرنا، ورنہ تو بیچ بیچ اٹک سکتے ہو. وہ اگر لفظ کانا داخل کنی، اور لفظ کانا اگر داخل کرو ماضی مطلق پر، ماضی بعید شود، تو وہی ماضی بعید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کانا ضربا، لیکن میں نے لفظ کانا کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جیسے صیغے بدلیں گے ویسے کانا بھی بدلے گا. مثلا کانا ضربا، کانا ضربا،
کانو ضربو، ایسی تبدیلی لائیں گے کانا میں بھی، ٹھیک ہے، یہی ماضی بعید ہو گیا۔ تو کانا ضربا کا مطلب ہوا اس نے مارا تھا، اردو ترجمہ میں ماضی بعید کیا اردو ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ تھا کے ساتھ، کانا ضرب اس نے مارا تھا، کانا قرأ اس نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اگر آرا بر مضارع داخل کنی، یہ تو بیٹا ماضی مطلق پر کانا داخل کر دیا تو یہ ماضی بعید بن جائے گا، لیکن ہم اگر لفظ کانا کو ماضی فعل مضارع پر داخل کر دیں تو یہی بیٹا ماضی استمراری ہو جاتا ہے۔ فعل مضارع پر لفظ کانا داخل کر دیں تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی استمراری ہو جاتا ہے۔ تو اب ماضی استمراری ہو جاتا ہے، اور ماضی استمراری میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا یا کرنا سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا وہ کرتا ہے، وہ کرتا تھا، وہ اس نے کیا تھا نہیں کہیں بلکہ کہیں وہ کرتا تھا، تو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کرنے کا لگاتار ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، کرتا تھا۔ اب فارسی کیا بنائیں، وہ عربی کیا بنائیں گے؟ لفظ کانا فعل مضارع پر داخل کر دیں گے اور کہہ دیں گے کانا یفعل، تو اب اس کا معنی ہوگا کانا یفعل۔ ویسے یفعل کا معنی ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب کانا داخل ہو جائے گا تو یہ ماضی استمراری بن جائے گا، تو اب معنی ہوگا کانا یفعل، وہ کرتا تھا۔ اب یہ ترجمہ ہوگا، وہی فرماتے ہیں وہ اگر آرا بر مضارع داخل کنی، اگر لفظ کانا کو مضارع پر داخل کریں ماضی استمراری کرتا تو ماضی استمراری ہو جاتا ہے، جیسے کہ کان یفعل، وہ کرتا تھا۔ بیٹا جیسے میں نے ماضی میں بتایا تھا نا کہ کانا فعل ماضی مطلق پر داخل ہو رہا تھا تو تبدیلی کانا میں ہو رہی تھی ہر صیغے کی طرح، ویسے ہی جب فعل مضارع پر ماضی استمراری بنانے کے لیے فعل مضارع پر کانا کو داخل کریں گے تو یہاں پر بھی کانا میں ویسی ہی تبدیلیاں ہوں گی جیسے کہ صیغے میں تبدیل ہوں گی، جیسے کہ یفعل ہے تو کان یفعل ہے نا، تثنیہ کا صیغہ آئے گا یفعلان، تو اب یہاں پر بھی تثنیہ کا صیغہ لے کر آئیں گے کانا یفعلان، کانو یفعلون، کانت تفعل، کانتا تفعلان، کننا یفعلن، تو وہی سارے صیغے جمع غائب میں جمع غائب کا صیغہ بنا دیں گے، تو یہ ساری تبدیلی اس صورت میں بھی کانا میں ہوں گی جبکہ کانا فعل مضارع پر داخل ہوگا۔ دھیان رکھنا ان چیزوں کا۔ کان یفعل، و اگر بر ماضی مطلق لفظ لعلما در آری، اور فرماتے ہیں اگر آپ ماضی مطلق پر لفظ لعلما لے کر آ جائیں ماضی احتمالی گردت تو وہی ماضی احتمالی ہو جاتا ہے، جیسے لعلما فعل، تو فعل یہ فعل ماضی مطلق تھا، فعل اس نے کیا، لیکن لفظ لعلما ہم نے اس پر داخل کر دیا تو معنی ہوگا لعلما فعل، تو معنی ہوگا اس نے شاید کیا ہوگا، ہے نا، تو شاید شک کا معنی پیدا ہو گیا نا، اسی لیے اس کو ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ وہ ہم چنا اگر بجائے لعلما لفظ لیتما داخل کنی، ایسی لفظ لعلما کے بجائے لفظ لیتما اگر آپ ماضی مطلق پر داخل کر دیں تو فرماتے ہیں ماضی تمنائی گردت تو وہ ماضی تمنائی ہو جاتا ہے، جیسے لیتما ضربا، لیتما ضربا، تو اب یہاں پر معنی ہوگا کاش اس نے مارا ہوتا، کیا معنی ہوگا؟ کاش اس نے مارا ہوتا۔ فرماتے ہیں باید دانست کے از ہر یک عظیم ہا چہاردہ سیغا برمی آیند، فرماتے ہیں جتنے آپ نے اب تک پڑھے نا، جیسے ماضی مطلق میں آپ نے پڑھا کہ ماضی مطلق کے 14 صیغے آتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ ماضی مطلق کے علاوہ اگر ماضی قریب جو ابھی آپ نے پڑھا، ماضی بعید پڑھا، ماضی احتمالی پڑھا، ماضی تمنائی پڑھا، ماضی استمراری پڑھا، تو یہ جو 5 قسمیں پڑھی نا ماضی کی، اور ماضی مطلق کے علاوہ 5 قسمیں اور پڑھی نا، فرماتے ہیں ان 5 میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ویسے ہی آتے ہیں جیسے کہ ماضی مطلق کے آپ نے 14 صیغے پڑھے ہیں، تو جیسی گردانیں آپ نے بیٹا وہاں پر ماضی مطلق کی ہیں ویسی گردانیں آپ کو یہاں پر بھی ہر ایک کی کرنا پڑیں گی، ماضی مطلق کی گردان کی طرح اسی پر قد داخل کر دو تو ماضی قریب کی گردان بن جائے گی، اسی پر کانا داخل کر دو انہی تبدیلیوں کے ساتھ جیسے ہم نے تبدیلی بتائیں تو وہی ماضی بعید بن جائے گی، ہے نا، اور اگر کانا داخل کر دو ماضی فعل مضارع پر تو وہی ماضی استمراری لعلما داخل کر دو،
تو بیٹا ویسے ہی سب صیغے بنیں گے ان کے بھی جیسے کہ ماضی مطلق کے 14 صیغے آپ پڑھ چکے ہیں. وہی فرماتے ہیں باید دانست جاننا چاہیے کہ از ہر یک ازی ہا چہاردہ صیغہ برمی آیند، کہ ان 5 قسموں میں سے ماضی مطلق کو چھوڑ کر، ماضی مطلق کو لگا کر ماضی کی کل 6 قسمیں ہو جاتی ہیں، کہ از ہر یک، کہ ان میں سے ہر ایک، از ہر یک ازی، کہ ان ابھی جو ہم نے بیان کی قسمیں، ان میں سے ہر ایک سے چہاردہ صیغہ برمی آیند، 14 صیغے نکل کر آتے ہیں، چنانکہ در ماضی مطلق گزشت، جیسے کہ 14 صیغے ماضی مطلق میں گزر چکے ہیں ویسے ہی 14 صیغے ان میں سے ہر ایک کے آئیں گے. تو 6 کل ماضی کل کتنی ہو گئیں؟ 6 ماضی ہو گئیں. ماضی مطلق 1، ماضی قریب 2، ماضی بعید 3، ماضی استمراری 4، ماضی احتمالی 5، ماضی تمنائی 6. تو 6 قسمیں ہو گئیں. ٹھیک ہے، تو 6 کو آپ، اور 14 ہر ایک کے 14 صیغے ہیں، تو بیٹا اگر 6 کو آپ 14 میں ضرب دے دیں، ضرب کا مطلب گڑا کر دیں، ہے نا، 6 × 14، تو کتنے ہو جائیں گے بیٹا؟ 14 کے حساب سے 94، 94 نہیں، یا 84، 14 × 5 = 17، 14 × 6 = 84، یعنی 84 ہو گئے. ٹھیک ہے بیٹا، تو 84 صیغے کل بن گئے. یہ آپ کے ماضی کے کل کتنے صیغے بن گئے؟ 84 صیغے. دھیان میں رکھنا یہ، حالانکہ کوئی پوچھے گا نہیں کہ کتنے صیغے ہوتے ہیں ماضی کے ٹوٹل، تو یہ کل 14 کے حساب سے 6 ماضی ہوئی، 6 ماضی کے 14 صیغے، یہ 84 صیغے ٹوٹل بن گیا کس کے؟ ماضی کے. تو بیٹا یہاں تک تو آج ہم نے یہ پڑھ لیا. اگلی فصل چونکہ تھوڑی دیر لگ جائے گی اس میں، اس لیے ارشاد اور ان تمام لوگوں کو اب نماز